بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غریبوں کا حق ادا کرو، حضرت علی علیہ السلام کا پیغام۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسانیت، مساوات اور عدل کا درس دیتا ہے، اور اگر ہم ان اصولوں کی عملی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت علی علیہ السلام کی زندگی ایک مکمل نمونہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے مال میں غریبوں کا حصہ رکھا ہے، اگر وہ ادا نہ کریں تو وہ غریبوں کے حق میں ظالم ہیں۔ یہ فقط ایک قول نہیں بلکہ ایک پورا نظریہ ہے، ایک مکمل فلاحی نظام ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اور غریبوں کا حق۔ جب آپ خلیفہ بنے تو بیت المال کا نظام عدل و انصاف پر قائم کیا، کوئی امیر و غریب کا فرق نہ تھا۔ ایک دن کسی نے کہا، یا علی، یہ غلام بھی وہی لے رہا ہے جو میں لے رہا ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، کیونکہ جو کچھ بیت المال میں ہے وہ نہ میرا ہے نہ تمہارا بلکہ سب مسلمانوں کا ہے۔ راتوں کو روٹی پہنچانا۔ حضرت علی علیہ السلام اکثر رات کے اندھیرے میں چہرہ ڈھانپ کر یتیموں، بیووں اور فقیروں کے گھروں تک روٹی، کھجور، پانی اور ضروری سامان پہنچایا کرتے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا یہ کون شخص ہے جو دروازے پر دستک دے رہا۔ دروازہ کھولو، علی کا ایک قاصد تمہارے لیے کچھ لے کر آیا ہے۔ یہی حضرت علی تھے جو راتوں کو بھوکے سوتے لیکن کسی بھوکے کا پیٹ خالی نہ رہنے دیتے۔ ایک سبق آموز واقعہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص بیت المال سے کچھ زیادہ لینے آیا۔ حضرت علی نے اس کے ہاتھ سے چراغ بجھا دیا۔ لوگوں نے پوچھا، ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا، یہ چراغ بیت المال کا ہے اور جو بات اب ہونے والی ہے وہ میرے ذاتی معاملے کی ہے، میں بیت المال کی روشنی میں اپنا کام نہیں کر سکتا۔ پھر اس شخص سے فرمایا، اگر تم مسکین ہیں تو لے جا اور اگر مستحق نہیں تو یہ خیانت ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا یہ عمل صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے ایک رہنما اصول ہے۔ اگر تمہیں اللہ نے نوازا ہے تو یہ مت سمجھو کہ سب کچھ تمہارا ہے۔ تمہارے مال میں غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا حق ہے۔ اپنے رزق میں سے غریب کا حق ادا کرو، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن وہ تمہارے خلاف گواہی دے۔ آخر میں ایک نصیحت، اگر تم علی کے چاہنے والے ہو تو غریب کا درد بھی اپنے دل میں رکھو۔ اگر تم مولا کے ماننے والے ہو تو ان کے عمل کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔